سامعین کرام، قرآن مقدس کی 2 جگہ کی 2 آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے آج بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو کان ہے نا، کان کا صحیح استعمال اور غلط استعمال، ایک جمعہ پہلے میں نے بیان کیا تھا زبان کا استعمال، آج آپ سنیں کان کا استعمال۔ بہت اہم باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہے نا۔ قرآن میں کیا کہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم کبھی گنو بیٹھ کر کے تو گن نہیں سکتے نا۔ اللہ اکبر، رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو آپ۔ کبھی کبھار انسان اپنا باڈی، اپنے جسم کے اعضاء میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کبھی غور کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمارے باڈی میں رکھی ہے نا۔ زبان، آدمی جس کے پاس زبان نہیں ہے، گونگا ہے، اس سے پوچھئے زبان کی کتنی بڑی قیمت ہے، کیا اہمیت ہے ان کی۔ جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کان تو دیا ہے لیکن سننے کی سماعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بہرا ہے، اس سے پوچھئے کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دیا ہے نا، اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سب کچھ سن پا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ کیا ہے یہ؟ اس کا پاور، اس کے اندر دیکھیں ایک باریک سی جھلی اور ایک پاور ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم ہر آواز کو سنتے ہیں اور سن کر کے فرق کر لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے۔ انسان اندھا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کن کی آواز ہے۔ دیکھیے گا جو اندھا ہے وہ آواز سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں تم فلاں ہونا فلاں۔ وہ جانوروں اور انسان کی آواز میں فرق کر لیتا ہے کہ یہ بلی کی آواز ہے یا کتے کی آواز ہے یا انسان کی آواز۔ کتنی بڑی پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس باریک پردے کے اندر رکھی۔ اللہ اکبر۔ بات کرتا ہے انسانوں میں بھی کوئی اپنا رشتہ دار جس کی وہ ہمیشہ بات سنتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کن کی آواز ہے، وہ فوراً کہہ دے گا۔ آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا ہے لیکن آواز سن کے وہ پرکھ لے گا، کہے گا تم فلاں ہو۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت اور کاریگری ہے نا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کان، اور اتنی بڑی عظمت ہے یہ کان۔ آپ سن پا رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو اس کی نعمت کا اندازہ نہیں لگتا۔ کبھی کبھار جو بزرگ بوڑھے ہو گئے ان کے پاس جا کے بیٹھیے گا، اس کو بولنا پڑتا ہے تو وہ سنتے ہیں ایسے کر کے، تب اندازہ لگائیے گا کان کی کیا اہمیت ہے۔ کبھی کبھی ان کے پاس جائیے گا جو بالکل بہرا ہے، بول نہیں پاتا ہے، تو آپ اس سے سن نہیں پاتا ہے، جو بہرا ہے ان کے پاس آپ جائیے گا تو احساس ہوگا کہ واقعی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ یہ بیچارہ کچھ سن نہیں پا رہا ہے، اس کو سنائیں تو کیسے سنائیں، بتائیں تو کیسے بتائیں، اس کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، کیونکہ وہ سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سننے کی سماعت دیا۔ خیر، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کے بارے میں کہا ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَقْفُ لَيْسَ لَكَ بِهِ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو، نہ کس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے مت پڑو۔ کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پڑنے کی جس کے بارے میں ہمارا علم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارا نالج نہیں ہے؟ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ان چیز کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن یہ آنکھ، یہ کان اور دل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے نا، یہ سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ اکبر، سوال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا ہم نے صحیح سالم تمہارا دل نہیں دیا تھا؟ کیا صحیح سالم ہم نے تمہارا آنکھ نہیں بنایا تھا؟ کیا صحیح سالم ہم نے تمہارے کان نہیں دیا تھا؟ کیا سننے کی صلاحیت میں نے تم کو نہیں دی تھی؟ کیا کیا تم نے؟ سوال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔
ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ احسان، اس نعمت کا احسان جتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس نعمت کو احسان جتلاتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ کیا کہا جان؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کیا تھا؟ کچھ نہیں تھے ہم اور آپ. کہا قل هو الذی انشأکم، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم اور آپ کچھ نہیں تھے. پڑھیں آپ سمجھ میں آئے گا. کہا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، کچھ نہیں تھا تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم کچھ نہیں تھے، ہم اور آپ کچھ نہیں تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا. سمجھ گئے؟ کبھی کبھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا، ہم کیا تھے، کہاں ہیں اور کس سے بنے ہیں. کہا کہ من نطفۃ علقہ، انسان کی پیدائش. کبھی غور کرے کہ ہماری پیدائش کس سے ہوئی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ارے اللہ کے بندے، تم مٹی سے بنائے گئے ہو، مٹی ہی میں آئے ہو، پھر مٹی ہی میں چل جاؤ گے. تم کس چیز کی اکڑ ہے؟ اسی لیے کہا اللہ سبحانہ قل هو الذی انشأکم. غور کرو تمہاری حیثیت کیا تھی. کبھی کبھی انسان کے اندر جب اکڑ آنے لگے نا، غرور آنے لگے نا، ہے ایسا، انسان اکڑتا ہے، سمجھتا ہے کہ کبھی ارے ہم سے بڑا کون ہے. کبھی کبھی انا میں رہتا ہے کہ میں ہوں جو وہ میں ہی ہوں. انا میں انا کو انسان ہلاک کر دیتا ہے. یہ انا انسان، جب انسان کے اندر اس طرح کی انا، اکڑ، غرور اور یہ آنے لگے کہ سب کچھ تو میں ہی ہوں، فوراً چل جانا چاہیے. کہاں؟ شہر خموشہ چل جانا چاہیے. شہر خموشہ جانتے ہیں؟ شہر خموشہ قبرستان کو کہا جاتا ہے. کبھی وہاں جانا چاہیے کہ تم سے بڑے بڑے متکبر، تم سے بڑا بڑا جابر اور تم سے بڑے بڑے دولت مند، کبھی جاؤ اور ایسی جگہ جا کر کے دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو کہ ہم سے بڑے بڑے یہ تو تھے، آج سنسان اس شہر خموشہ میں پڑے ہوئے. اللہ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تھا ان کے اوپر، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن آج وہ ایسی جگہ پڑے ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. کبھی غور کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَزُورُوهَا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. گاہے بگاہی قبرستان جایا کرو. ہم نہیں جاتے، بہت کم جاتے. کبھی کبھار سنتے ہیں ماشاءاللہ جو قبرستان کمیٹی والے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قبرستان جا رہے ہیں. بقیہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم اور آپ کبھی جاتے. الا ماشاءاللہ کسی کا انتقال ہو گیا تب تو جاتے ہیں، لیکن جاتے ہیں تو ہماری محفلیں وہاں بھی لگی رہتی ہیں، دنیا کی باتیں وہاں بھی چلتی ہے کہ نہیں ایسا؟ چاہے ہم جنازہ گاہ میں ہو، چاہے قبرستان کے اندر ہو. کبھی غور کرو ایسی جگہ پر جا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَزُورُوهَا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. یاد کرو کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آج پڑے ہوئے ہیں. جب ایسی جگہ جاؤ گے تو موت اور آخرت یاد آئے گی. تو وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. کیا تھا؟ تم کچھ نہیں تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، مجھ کو بنایا، آپ کو بنایا، پھر سننے کی صلاحیت دی، سمع والبصر، آنکھ دیکھنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بصارت دیا، دیکھنے کی صلاحیت دی اللہ سبحانہ، دل دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. قلیلا ما تشکرون. واقعی تم بہت شکر اللہ کا بہت کم ادا کرتے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے. اتنی بڑی بڑی نعمت بلا مطالبہ کا دیا ہے، بلا مطالبہ کا. آپ جانیے اگر دھیرے دھیرے آپ کی آنکھ کی بصارت چھن جائے، نہ دیکھنے لگو، اندھا ہونے لگو، دکھنا کم پڑنے لگے، تو جتنا دولت جتنی ہے نا آپ کے پاس سب خرچہ کر دو گے، کہو کسی طرح ہم دیکھنے لگے، اندھا نہ ہو. ہے کہ نہیں ایسا؟ اور اگر بہرے ہونے لگے، آواز کم آنے لگتی ہے، بڑی بڑی مشینیں کان میں لگاتے ہیں کہ کس طرح سننے کی چھمتا ختم نہ ہو. جتنی بھی دولت لگ جائے وہ تو دینا ہی ہے، پلس میں الگ سے آپ اٹھا کر کے کلیکشن چندہ کر کے کہ نہیں ہماری علاج کی ضرورت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا مطالبہ دیا. صحیح سالم دل دیا، صحیح سلامت آنکھ دیا، صحیح سلامت کان دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تم شکر بہت کم کرتے. کہا قلیلا ما تشکرون. اور واقعی ہم اللہ کا شکر ایک دم کم کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو دیا تھا نا، تو شکر کیسے کرتے تھے؟ ارے ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنے ناشکرے ہیں. وہ دیکھو کہ ہم سے 5 وقت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہو پاتا. یہ ناشکری نہیں ہے؟ اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती है रात भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। गौर करो कितने रात। पूछने वालों ने पूछा अल्लाह के नबी आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपकी अगली गुनाह पिछली गुनाह सारी की सारी खताएं अल्लाह ने माफ़ कर दिया, फिर इतनी इबादत आप क्यों कर? जवाब सुनो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या कहा? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? यही जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किस तरह मैं शुक्रगुजार बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला का न बनूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ दिया तो मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूं? मैं रब की इबादत करके शुक्र अदा करूं। हम कितने नाशुक्र हैं। खैर, ज़बान का नहीं, कान का आप सही इस्तेमाल करें, और सही इस्तेमाल करके कैसा करते हैं आप, और हमारा इस्तेमाल कैसा होता है? सबसे पहले आप ये जाने कान का गलत इस्तेमाल। गलत इस्तेमाल क्या है जानते हैं? सबसे पहली चीज़ कान का गलत इस्तेमाल में नौजवान आज का म्यूज़िक सुनता है, गाना सुनता है। हाँ, आप देखे होंगे ट्रेनों में जाते हैं तो अक्सर लोग आपको नज़र में आएगा मोबाइल में गाना सुन रहा है। आप कार में सफर कीजिए, आपको कान में ब्लूटूथ नजर आएगा, हेडफोन नजर आएगा, ईयरफोन नजर आएगा आपको। आप अगर कहीं सवारी में सवार जा रहे, बस में जा रहे हैं, वहां भी आपको नजर आएगा कि ये कान गलत इस्तेमाल कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को म्यूजिक सख्त ना पसंद है, पर आज रात भर हमारे नौजवान खाली कोई फिल्म देख रहा, कोई म्यूजिक सुन रहा है, किसी के कान में ईयरफोन लगा है, हेडफोन लगा रहा है, इसी में वक्त ज़ाया कर रहा है। और ये कान का बहुत गलत इस्तेमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले के बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ऐसी जगह पर चले गए जहाँ रक्सबाजी था, जहाँ पर बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, ढोल ताशा म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। इत्तेफाक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बनाए गए थे, चले गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह के नबी को क्या किया? सुनने की सलाहियत ख़त्म कर दी। रात भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोला दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक भी आवाज़ आपके कानों में नहीं आ पाई। सुबह जब सूरज पहुँचती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज की धूप जब लगती है, तब आपकी नींद खुलती है और नींद से बेदार होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते। ऐसे ही एक वाक़या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों रास्ते में जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह क्या देखा? एक जगह बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। हम म्यूज़िक सुनते हैं, रात भर गाने सुनते हैं, ट्रेनों में गाना, सफ़र में गाना। अल्लाहु अकबर। जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफ़र में जाओ तो दुआ करो, क्योंकि सफ़र में जाने वाले मुसाफिरों की दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करता है, उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न उमर और नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु जब जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा? एक जगह बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। जब आ रही थी म्यूज़िक की आवाज़ तो नाफ़े अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने कान में उंगलियां डाल ली और जा रहे पूछ रहे क्या म्यूज़िक की आवाज़ आ रही, क्या बांसुरी की आवाज़ आ रही क्या? जब बहुत दूर चले गए तब हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अब आवाज़ नहीं आ रही है। तब ये कान से अपनी उंगली निकालते हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते हुए पाया है। समझ गए? कान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करो। गाना वगैरह मत सुनो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। और हदीस में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा क़यामत से करीब क्या होगा? लोग ज़िना को हराम कर देंगे, लोग शराब को हलाल करेंगे। और शराब को हलाल कैसे करेगा? लोग नाम बदल करके शराब को पिएंगे। होगा ही वो शराब, लेकिन शराब का नाम बदल देंगे। मुगन्नियात, गाने वाले आम हो जाएंगे और गाने बजाने वाले आलात भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ जाना क़यामत करीब है। आज हर घर में तो मोबाइल और हत्ता की मस्जिद तक पहुंच गया, यहाँ भी गाना बज जाता है मस्जिद में। ये सब क्या है? समझ गए? एक चीज़, इसका गलत इस्तेमाल से बचे आप। दूसरी चीज़, कान का गलत इस्तेमाल, जासूसी करना। जासूसी करना समझ में आता है? जासूसी करना, हाँ, जासूसी करना ये है कि कान लगा करके किसी की बात को सुनना, इसको कहते हैं जासूसी। किसी का बिना इजाजत का किसी का रिकॉर्डिंग सुनना, यह है जासूसी करना। आज कितनी रिश्तेदारियां, कितने घर के हमरा और कितने घर में इख्तिलाफ सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि घर में जासूसी हो रहा है। ये अल्लाह कहता हूँ मैं देखा हुआ ही बात है कि मैं खुद देखा है
گھروں میں جاسوسیاں ہو رہی. کیسے جاسوسی کر رہا ہے؟ ایک ساس اپنی بہو کے بیڈ روم میں کان لگا کر کے جاسوسی کرتی ہے کہ کس طرح. اور جب ساس جاسوسی کرتی ہے تو جب بیٹا آتا ہے کان بھرتا ہے کہ تمہاری بیوی ایسے ایسے تمہارے جانے کے بعد کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، ایسے کر رہی تھی. رشتہ داری میں اختلاف ڈالا گھر کو توڑنے کی. ایک بہو اپنی ساس کے بارے میں جاسوسی کرتی ہے کہ تمہاری ماں جب شوہر گھر آتے ہیں تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں ایسے ایسے کر رہی تھی. اب بیچارے ماں سے نفرت کرنے لگے. ایک بہو جس کی بیوی ہے وہ اپنی یہ زیادہ چلتا ہے اپنی گوتنی کا، یعنی جو ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی دونوں میں ذرا سا ناچاکیاں رہتی ہے. ایک بیوی دوسرے کی بیوی یعنی گوتنی کی جاسوسی کرتی ہے کہ ارے تمہاری، اور دیور کو جا کر کے بولتی ہے تمہاری بیوی یہاں ایسے ایسی بات کرتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ گھروں کا حال ہے. جاسوسی کرنا اتنا ناپسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جاسوسی کرتا ہے، کان لگا کر کے کسی کی باتوں کو سنتا ہے، یہ جاسوسی ہے. مت سنو کسی کی بات، کان لگا کر کے مت گھر توڑو کسی کا، مت گھر میں ناچاکیاں پیدا کرو کسی کا، مت گھر میں حملہ اور اختلاف کرو کسی کا. اگر کوئی جاسوسی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اس کے کان میں شیشہ پگھلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دے گا. کتنی بڑی وعید ہے. دیکھ، کان کا صحیح استعمال کرو، جاسوسی مت کرو. اور تیسری چیز کان کا غلط استعمال، غیبت سننا، جھوٹی بات سننا اور گالی کو سننا، یہ کان کا غلط استعمال ہے. ہم اور اب کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، غیبت سننے میں مزہ تو آتا ہے، لیکن جتنا کرنا گناہ ہے اتنا سننا بھی گناہ ہے. غیبت جیسے سننا کبیرہ، کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ویسے ہی سننا بھی کبیرہ گناہ ہے. غیبت، امام بخاری کا نام سنے ہوں گے نا؟ قرآن کے بعد سب سے اہم ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور لکھنے والے وہی محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ خود کہتے ہیں واقعی بہت بڑی بات ہے، ہماری تو شب و روز دن و رات ہمارا یہی اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا کوئی مدعا علیہ، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا جو جس کی میں نے کبھی غیبت کی ہو. میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور غیبت کیا ہے جانتے؟ کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہی غیبت ہے. کہ ارے تم تو ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اور وہ وہاں موجود نہیں ہے. گرچہ اس کے اندر یہ عیب ہو، لیکن جو بیان کر رہے تم اس کی غیر موجودگی میں، یہی برائی ہے، یہی غیبت ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح کرنا بھی گناہ ہے ویسے ہی سننا بھی اس کا گناہ ہے. اور کتنا بڑا سننا گناہ ہے کہ اگر آپ سنیں تو فوراً اسٹیپ لیں. اور کیا اسٹیپ لیں آپ سننے کے بعد؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ لیا. کانوں کا صحیح استعمال کریں آپ. کیا اللہ کے نبی نے اسٹیپ لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ تھی، ایک بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا تھی. تو بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہے کہ حسبک صفیہ کذا و کذا، کہ اللہ کے نبی آپ کی ایک بیوی صفیہ ایسی ہے، ایسی یعنی ناٹی تھی. تو اس نے کہہ دیا ناٹی ہے. کیا برائی ہے؟ ہم تو یہی کہتے کہ ارے فلاں کے اندر تو یہ عیب ہے. ارے عیب ہے تو اس کو کہو، اور اگر عیب نہیں ہے اور تم نے کہا ہے تو یہ اس کے اوپر تم جھوٹا الزام اور تہمت لگا رہے ہو. اور عیب ہے اور تم نے اسی غیر موجودگی میں کہا ہے تو یہ غیبت ہے. اس نے کہہ دیا صفیہ ایسی ہے، ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کتنا سنگین لیا. کیا کہا آپ نے؟ کہا اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت البحر بماء لمزجته، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر تمہاری اس بات کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کھارا ہو جائے گا، کھارا ہو جائے گا. اتنی بڑی بات ہے. سمجھ گئے؟ اسی لیے یہ سب سے بچیں ہم، اور آپ جاسوسی سے بچیں، کسی کے کان میں کچھ ڈالنے سے. اس لیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے. کیا کہا ہے کہ کھانے میں زہر گھول دے تو علاج ممکن ہے، لیکن کان میں زہر گھول دے گا تو علاج کرنا ناممکن ہے. سمجھ گئے؟ تو اس طرح آپ غیبت سے بھی بچیں. اور غیبت سے کیسے بچنا ہے؟ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہو تو آپ ٹاپک بدلنے کے لیے چلو بھائی کسی کی غیب نہیں بیان کرو، کسی دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ کرو، اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہو تو ایسے لوگوں سے
دور رہو کہ بھائی تمہاری صحبت میں نہیں رہنا، تم ہمیشہ کسی نہ کسی کی غیبت اور برائی بیان کرتے رہتے اور گناہ مجھ کو بھی ملتے رہتا۔ یہ کان کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال جھوٹی بات سننا بھی ہے۔ جس طرح جھوٹ کبیرہ گناہ ہے ویسے ہی جھوٹی بات سننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج کل سب سے بڑی چیز کیا ہو گئی جانتے ہیں؟ جھوٹی بات سن کر کے بلا تحقیق اس کو افشا کرنا۔ موبائل میں آیا کوئی بات، دیکھتے ہیں کہ موبائل میں پہنچ گیا آپ کے واٹس ایپ میں، اس کی ابھی چھان بین نہیں کیا ہے، فوراً کسی گروپ میں وہ گھومنے لگتا ہے۔ ہوتا کہ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو مسئلے نہیں تھا، یہ تو خبر ہی غلط تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع۔ سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچائے بغیر تحقیق کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بندہ تمہیں کوئی خبر لا کر کے دے تو پہلی تحقیق کرو، اس کے بعد آگے اس کو بیان کرو کہ واقعی یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ یہ کانوں کا غلط استعمال سے بچے، صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے آپ کو، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور صحیح استعمال میں کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ قرآن کی تلاوت سنیں، اچھے اچھے عالموں کی بیانات سنیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے عالم کی، عقیدہ توحید والے عالم کی بیان سن کر کے اس نے شرک سے توبہ کر لیا، بدعت کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم پر آ گئے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت، آج بھی آپ قرآن کھولیے، اللہ اکبر، ایسے ایسے قرآ کی آپ قرأت سننے ملیں گے آپ کو۔ امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سنیے، واقعی دل رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے جب ان لوگوں کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو آپ سنیں، کان کا صحیح استعمال کریں۔ جب قرآن کی تلاوت سنیں گے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، کیا ہوا جانتے ہیں؟ ایک شخص تھے جس کا نام تھا طفیل بن عمر بن دوسی رضی اللہ عنہ۔ یہ قبیلے دوس سے چل کر کے مکہ آیا ہوا تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے۔ بہت بڑے شاعر تھے یہ۔ جب پہنچے کہاں؟ مکہ۔ مکہ کے لوگوں نے کیا کہا ان کو؟ کان بھر رہا تھا، کہا کہ ایسی بات ہے تم ایسے وقت میں آئے ہو، یہاں ایک نبی کا دعویٰ کرنے والا موجود ہے جو گھروں میں اختلاف ڈالتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان پھوٹ ڈال دے رہا ہے، بھائی بھائی کے درمیان ناچاکیاں پیدا کر دے رہا ہے، تم ایسا کرو تم اس کی بات مت سنو۔ اتنا کان بھرا گیا، اتنا کان بھرا گیا کہ یہ طفیل جب مکہ سے نکلتے تھے تو یہ کان میں روئی ٹھوس کر کے نکلتے تھے کہ اس کی بات میرے کانوں میں نہ پڑے۔ اتفاق ایسا ہوا، فَمَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے اسلام کے لیے اگر دل کھولنا چاہے، اسلام کی دولت دینا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، کہیں نہ کہیں ذریعے سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ حرم کی طرف گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت آئی تھی، کان میں باقاعدہ روئی ٹھوسا ہوا ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میری زبان عربی ہے، تھوڑا سا کان کا روئی ہٹاتے ہیں کہ دیکھیں کہ آواز ہے تو کیسی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کان سے روئی ہٹایا ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا، ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا۔ اب دونوں روئی ہٹا کر کے سنتے ہیں کہ کیا اچھا شی ہے آواز میں، اور یہ کیسا کلام ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوتی ہے، پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو تلاوت آپ کر رہے تھے ذرا مجھے بھی سناؤ۔ جیسے اللہ کے نبی نے سنایا، کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اسلام لانے کا ذریعہ کیا بنا؟ کیا بنا؟ یہ قوت سماعت، کان سے صحیح چیزوں کو سنا، اللہ نے دل کھول دیا۔ تلاوت سنیں، اچھے اچھے بیانات سنیں میرے بھائیوں کو، اللہ نے کان دیا ہے تو غیبتیں مت سنیں، جھوٹی بات مت سنیں، جاسوسی مت سنیں، تلاوت سنیں۔ اور اس سے آگے اگر آپ قرآن کی تلاوت سن لیے ہیں تو اس کے آگے آپ جائیں، کیا سنیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، اور حدیث کو سن کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دیا ہے، اور دعا کیا دیا ہے آپ نے؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے، ہمیشہ شاباش رکھے، ہمیشہ شاد باد رکھے، ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ کن لوگوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کو سمع مقالتی، جو میری باتوں کو سنتا ہے، نبی کی حدیث کو سنتا ہے، اور سن کر کے لوگوں تک ویسے ہی پہنچاتا ہے۔ آپ
آپ یہاں بات سنیں، اپنے گھروں کو بتائیں، آج میں نے مولوی صاحب سے ایسی ایسی بات سنی ہے، آپ ویسے ہی بات اگر نبی کی لوگوں تک پہنچائیں گے، بتائیں گے، تو اللہ کے نبی کی دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اس کو شاد باد تر و تازہ اور خوشحال رکھے گا۔ کان کا صحیح استعمال کریں، سمجھ گئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کی شکل میں اللہ نے کان دیا ہے۔ جس کو یہ نعمت نہیں ہے، نہیں سن سکتا ہے، اس سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو غلط استعمال سے بچیں اور صحیح استعمال کریں، اور صحیح استعمال اگر نہیں بھی کیے یا کیے بھی تو کل قیامت کے دن السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھیے گا قیامت کے دن اس کان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں باری الہ ہم سب کو ہمیشہ صحیح چیز اور صحیح چیز سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو شرک و بدعات سے بچا، رب ذوالجلال ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھ اللہ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔